کائنات کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں. نماز اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. جب نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیا یہ جو نماز پڑھ رہے تھے یہ سیدھا راستہ نہیں تھا؟ آگے ہم پھر دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کن لوگوں پہ انعام کیا ان کا ذکر بھی رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرما دیا. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے وہ گروہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کرام اور صالحین بندے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نماز کے اندر بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہمیں اپنے نیکوں کے راستے پہ چلا دے. کن کے راستے پہ؟ نیکوں کے راستے پہ چلا دے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. عزیزان گرامی ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کا ارادہ بن گیا کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اب توبہ کر لوں، اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب اس نے صرف دل کے اندر ارادہ کرتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور راستے کے اندر چلتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے کسی نیک بندے کے پاس جاؤں اور مجھے اپنی توبہ کا راستہ مل جائے. عزیزان گرامی جب وہ آدمی چلا نا ایک شخص کے پاس پہنچا اور اسے جا کر کہنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں یہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے. عزیزان گرامی وہ جو آدمی تھا نا وہ کہنے لگا تو نے 99 قتل کیے ہیں، اب اللہ رب العالمین تیرے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا. عزیزان گرامی وہ جو آدمی جو 99 کا قاتل تھا اس نے کہا اتنے تو میں نے قتل کر دیے ہیں، اب ایک اور بھی قتل کر دیتا ہوں کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جو میری رب کی رحمت کا انکار کر رہا ہے. اس نے کیا کام کیا؟ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا. اب 100 پورے ہو جاتے ہیں. 100 قتل کرنے کے بعد اس نے پھر ارادہ کیا کہ میں کسی اللہ کے ولی کے پاس جاؤں تاکہ میری توبہ قبول ہو جائے، میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے. اب وہ اللہ کے ولیوں کی بستی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. جب سفر کرنا شروع کرتا ہے نا تو راستے کے اندر جب پہنچا تو اس کی موت آ جاتی ہے، اس کی موت آ جاتی ہے. اسرائیل آ جاتا ہے، کہتا ہے تیری روح قبض کرنی ہے. اب اس کی روح جو قبض ہو جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے. ادھر جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں، دوزخ کے فرشتے آ جاتے ہیں. جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے، دوزخ والے کہتے ہیں ہم نے لے جانا ہے. آپس کے اندر تکرار شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا جاتا ہے اور میرا رب العالمین فرماتا ہے اے فرشتوں آپس میں لڑنے کی بات نہیں، ایسا کرو یہ جو زمین ہے اس کو ناپ لو، اگر یہ ولیوں کے راستے کی طرف قریب تھا تو اس کو جنت میں لے جاؤ، اگر اپنے گھر کی طرف قریب تھا تو اس کو جہنم میں لے جاؤ. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا نا کہ زمین کو ناپ لو تو ادھر رب العالمین نے زمین کو بھی حکم دیا کہ اے زمین سمجھ جا
اور سمیٹ جا۔ جو اللہ کے ولیوں کی طرف راستہ تھا نا وہ سمٹ گیا اور کم ہو گیا، اور جب فرشتوں نے اس زمین کو ناپا تو وہ جو اللہ کے ولیوں کی طرف زمین تھی وہ کم پڑ گئی، اور جو اس کے گھر کی طرف زمین تھی وہ زیادہ ہو گئی، اور فیصلہ یہی ہوا کہ اس کو اب جنت میں لے کے جائیں گے، اس کو اب جنت میں لے کے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ صرف کیا کام کیا، اللہ کے ولیوں کی طرف سفر کرنا شروع کیا، اور راستے کے اندر اس کو موت آ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کے راستے کی طرف سفر کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو صرف سفر کر کے آئے اور راستے کے اندر فوت ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو اگر معاف کر دیتا ہے تو پھر تو اللہ کے ولی ہیں جو ہر وقت رب کا ذکر کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، رب کو منانے کے اندر اپنی راتیں گزار دیتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی کرامات کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا کائنات کے اندر مائیں بڑی بڑی آئی، مائیں بڑی بڑی آئی ہیں، ماؤں نے بیٹے بڑے پیدا کیے ہیں۔ اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا جو ہے حسین ورگا پیدا ہوتا ہے، اگر ماں فاطمہ جیسی ہو بیٹا حسن ورگا پیدا ہوتا ہے، اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا بابا فرید جیسا پیدا ہوتا ہے، اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا حضرت سلطان باہو جیسا پیدا ہوتا ہے، اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا حضرت تاتاری اجمیری ورگا پیدا ہوتا ہے، اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا خواجہ معین الدین اجمیری جیسا پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹا حضور غوث پاک جیسا پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، جیسی ماں ہوگی ویسی ہی اولاد پیدا ہوگی۔ اگر ماں اچھی ہے تو اولاد بھی اچھی ہے، اگر ماں بری ہے تو اولاد بھی بری ہوگی۔ جو نسبت ماں کو ملی وہی نسبت بیٹے کو ملے گی۔ عزیزان گرامی، دنیا کائنات کے اندر جس ماں نے اگر دنیا میں رہ کر بیٹے کی تربیت اچھی کی ہوگی وہ بیٹا بھی دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کا بھی انوکھا انداز تھا۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں ان کا نام حضرت شیخ ابو صالح۔ ایک دفعہ آپ جنگل میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک ندی یعنی ایک نہر آتی ہے، اور نہر کی میں کیا دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ جب سیب کو دیکھا تو سیب بڑا پیارا لگا اور سیب کو اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب سیب کو کھا دیا نا، اب دل کے اندر ملال پیدا ہوا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے لیکن میں نے اس کے مالک سے پوچھا نہیں، اب میرا رب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا جس وقت تک میں اس سیب کی معافی نہیں مانگ لوں۔ آپ نے کیا کام کیا؟ سفر کرنا شروع کر دیا، اس باغ کے مالک کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب وہ باغ کا مالک ملتا ہے نا، وہ بھی ایک اللہ کا ولی ہے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے پاس جب حضرت شیخ ابو صالح پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سیب کھا لیا لیکن آپ سے پوچھا نہیں، میں سیب کی معافی چاہتا ہوں۔ کہ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر سیب کی معافی چاہتے ہو تو پھر میری ایک بات ماننی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی مجھے لگتا ہے جس کے اندر اتنا تقویٰ ہے، اتنی پرہیزگاری ہے کہ ایک سیب اس نے کھا لیا اور مجھ سے بخشوانے کے لیے آ گیا، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ عزیزان گرامی، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، انہوں نے کہا کہ تو ایسا کر، اگر سیب معاف کروانا چاہتا ہے میری ایک شرط ہے، تجھے
مجھے اس پر عمل کرنا ہوگا، پھر میں تیری یہ سزا معاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، جو پاؤں سے لنگڑی ہے، جو کان سے بہری ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ ایک تو سیب کھانے کا گناہ سامنے تھا، اور دوسرا انہوں نے سوچا کہ ایک بیوی ایسی ملے گی جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو پاؤں سے لنگڑی ہے۔ آپ نے سیب معاف کروانے کی خاطر آپ نے کہا کہ مجھے قبول ہے، میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ عزیزان گرامی، جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب آپ کمرے کے اندر پہنچتے ہیں کہ آپ دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت موجود ہے، واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا وہ اندھی ہے، وہ گونگی ہے، وہ بہری ہے، وہ لنگڑی ہے، لیکن یہ جو عورت سامنے بیٹھی ہے اس کی تو آنکھیں بھی صحیح ہیں، اس کے کان بھی ٹھیک ہے، اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومی فرماتے ہیں ہاں یہ اندھی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، اس نے آج تک کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، اور یہ لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے میرے پوچھے بغیر باہر قدم نہیں رکھا، اور یہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس نے اپنے کان سے کوئی غلط بات نہیں سنی، کوئی فوش بات نہیں سنی، کوئی گانا باجا نہیں سنا، کوئی گالی گلوچ نہیں سنا، اس لیے اس کو ہم بہرا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنی پرہیزگار عورت، ان کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح سے ہوتا ہے، اور یہ جن کا نام ابو الخیر فاطمہ ہے۔ عزیزان گرامی، پھر باپ بھی متقی اور پرہیزگار ہو، ماں بھی متقی اور پرہیزگار ہو، اور بیٹا پھر غوث العظم جیسا ہی پیدا ہوتا ہے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، میرے ساتھ مل کے حضور غوث پاک کا ذکر کریں گے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے، مل کے پڑھے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جگہ مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جگہ مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، بلند آواز پڑھے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر۔ عزیزان گرامی، کون حضور غوث اعظم جنہاں دا مقام میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا ہوں۔ ایک عزیزان گرامی واقعہ کچھ اس طرح میں کہ ایک عزیزان گرامی توجہ کرے آجے، ایک عیسائی پادری اس نے لوگاں نو گمراہ کرنا شروع کر دیتا، اس نے لوگاں نو گمراہ کرنا شروع کر دیتا، اور لوگاں نو کہندا وے جڑے ساڈے نبی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہاں دیاں بڑیاں شاناں نے، انہاں دا بڑا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، او پادری کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کردے سن، لیکن جڑے مسلماناں دے نبی نے نا اج تک انہاں نے کوئی مردہ زندہ ہی نہیں کیتا۔ عزیزان گرامی، جدوں اس پادری نے اتنی گل کی ہے نا، لوکاں نو گمراہ پیا کردا سی۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جدوں پتہ لگا ہے نا کہ او پادری لوکاں نو گمراہ پیا کردا وے، عزیزان گرامی حضور غوث پاک چل پے نے، اس پادری دے کول پہنچ گئے نے۔ پیار کیا سبحان اللہ، اس پادری دے کول پہنچے نے، کہنے نے اے پادریا کی گل پیا کرنا وے؟ او پادری کہنے لگا میں سچ پیا کہنا وا، جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن او مردے زندہ کردے سن، لیکن جڑے مسلماناں دے نبی نے انہاں نے اج تک کوئی مردہ زندہ ہی نہیں کیتا۔ حضور غوث پاک فرماندے نے میں نبی تے نہیں ہاں، میں
نبی تے نہیں ہاں، میں اپنے نبی دا نواسا ہاں، میں اپنے نبی دا غلام ہاں۔ اگر میں تینوں مردہ زندہ کر کے دکھاواں تے پھر کی آکھے گا؟ بیان لگا تو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی توجہ کرے آنے، حضور سے پاک نے فرمایا میں نو دس میں نبی دا غلام ہاں، میں نبی دا غلام ہاں، میں تینوں مردہ زندہ کر کے دکھاواں گا۔ حضور سے پاک اس دے نال چل پے، آپ قبرستان دے اندر پہنچے۔ جدوں قبرستان دے اندر پہنچے نے نا، آپ پرانی جہی قبر دے گئے نے تے آپ قبر دے اوتے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا اے جڑی قبر والا ہے میں تینوں دسنا چاہنا وا، اس قبر دے اندر جڑا مردہ موجود ہے اس مردے دی حالت کی ہے، اے دنیا دے اندر کی کرتا سی؟ عزیزان گرامی حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے اے جڑا مردہ قبر وچ رہن والا اے جدوں دنیا تے رہندا سی اے تبلے بجاندا سی۔ یاد کیا تو سبحان اللہ، اے جڑا تبلے بجاندا سی، اے سرنگی بجاندا سی، اے گانے گاندا سی۔ عزیزان گرامی حضور وہ سے پاک نے فرمایا اگر تو آکھے تے اپنی قبر دے وچوں ساز لے کے گانا گاندا ہویا باہر نکل آوے گا۔ عزیزان گرامی توجہ کرے آجے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس قبر دے اوتے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا جڑے تواڈے نبی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کس طرح مردیاں نو زندہ کردے سن؟ او پادری کہن لگا جدوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے نو زندہ کرنا ہونا سی او کہندے سن قم بإذن اللہ، اللہ دے حکم دے نال کھڑا ہو جا۔ عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جلال آ گیا، آپ نو جلال آ گیا۔ آپ نے کی کم کیتا وے؟ آپ نے اپنے پیر دی ٹھوکر ماری تے ٹھوکر مار کے آکھیا قم بإذنی، اے قبر وچ رہن والے میرے حکم نال کھڑا ہو جا۔ عزیزان گرامی وہ جڑا قبر وچ مردہ سی نا وہ اپنے سازو سامان دے نال گانا گاندا ہویا قبر وچوں باہر آ جاندا ہے۔ بیان کیا تو سبحان اللہ، او قبر وچوں باہر آ جاندا ہے۔ عزیزان گرامی جدوں اس پادری نے ویکھیا ہے نا او پادری ویکھدا رہ گیا ہے، اس نے حضرت غوث پاک دے قدم پھڑے نے، آپ دے قدماں وچ گریا تے میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا وے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، مل کے تے بلند آواز پڑھنا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مل کے بلند آواز پڑھ لو، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں۔ حضور غوث پاک دا گھر ہے کہ رات دا ٹائم ہو گیا، ایک چور آیا چوری کرن واسطے آیا۔ عزیزان گرامی چوری دا ارادہ لے کے آیا، جدوں حضور غوث پاک دے گھر وچ پہنچیا انہوں چوری کرن واسطے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ہن اس نے اپنے آپ نو بچانا سی، اپنی خیر منگنی سی، کدھرے مینوں پکڑ نہ لیون، کدھرے میں تے ذلیل نہ ہو جاواں، کدھرے میں رسوا نہ ہو جاواں۔ عزیزان گرامی چوری کرن واسطے آیا، اس نے کی کم کیتا؟ اپنی جان بچاون واسطے ایک صف دے اندر لوگ کے بہ گیا وے۔ بیان کیا دے سبحان اللہ، ذرا محبت نال کیا دے سبحان اللہ۔ او جڑا چور آیا سی نا وہ صف دے اندر لوگ کے بہ گیا، ان صف دے اندر لوگ کے بہ گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے نے۔
بیان کیا تو سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام آئے نے, آپ کہتے ہیں یا غوث اعظم فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے کہ میں چاہنا وا اج رات کو انتظام ہو جاوے, اج رات کو سانو کتب چاہیے تاکہ اس دی ڈپٹی اس شہر کے اندر لگا دیتی جاوے. عزیزان گرامی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کتب چاہیے جاوے. پھر اس طرح کرو صبح تک انتظار کرو, صبح تک انتظار کرو, کوئی بندہ آئے گا تو میں کتب دے دیا گا. حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں یا غوث اعظم میں صبح کا انتظار نہیں کر سکتا, اگر تسا کتب دینا ہے تو مینوں ہونے چاہیے. یاد رکھو سبحان اللہ, اگر کتب چاہیے تو ہوں اسی وقت چاہیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام اگر کتب چاہیے اور سامنے صف دے اندر لکیا بیٹھا جے انہوں لے جاؤ. بیان کیا تو سبحان اللہ, وہ سب دے اندر لکیا بیٹھا جے انہوں لے جاؤ. عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان ویکھو, آپ دا مقام ویکھو. ایک چور چوری کرنے واسطے آیا تے آپ نے اس کو کتب بنا چھوڑیا ہے. پھر ایسا کیوں نہ آکھیے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں بلند آواز سے پڑھ لے, نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ایک مقام کیویں ملیا ہے, کدوں ملیا ہے, اس وقت ملیا ہے جس ویلے آپ نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے لگا دیتی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ نو راضی کر لیا اور اللہ دے محبوب نو راضی کر لیا. پھر اللہ رب العالمین نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو مقام عطا فرمایا, آپ نو شان عطا فرمائی. عزیزان گرامی جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا شان رب العالمین نے بلند کیتا ہے نا, تے سانو بھی چاہیے اج 11ویں شریف تے منانے ہاں, حضور غوث پاک کا ذکر تے کرنے ہاں, لیکن انہاں دے طریقے تے عمل نہیں کردے. سانو چاہیے کہ جس طرح انہاں نے اپنی زندگی رب العالمین دی بارگاہ وچ قربان کر چھوڑی ہے, سانو بھی انہاں دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے. عزیزان گرامی اللہ رب العالمین کی بارگاہ وچ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سانو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ دے طریقہ تے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.